من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج جنوری 1983 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت 19 سے ہو رہا ہے۔ سابقہ درس میں نے معذرت چاہی تھی کہ نظرے کے اثر سے میرے گلے پر کچھ تکلیف ہے، وہ سام تو نکل گیا ہے لیکن اس کی لکیریں دور تک جایا کرتی ہیں، اب بھی کچھ اثر ہے اس کا، اس لیے میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سورہ رحمان میں آپ دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک خدا کی صفت رحمانیت کے مظاہر کا بیان چلا آ رہا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو اعلیٰ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے معنی نعمت ہی نہیں ہے، اس کے معنی قدرت کے بھی ہیں۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم کے الفاظ میں وہ کہتے تھے کہ کرشمہ بھی اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اصل میں رحمانیت کی چیزیں آتی ہیں کہ جو بتدریج نمود میں نہ آ رہی ہوں، بلکہ واقعی فجائی طور پر ایمرجنٹ طور پر سامنے آئیں اور اس میں نشو و نما کا پہلو ہو، کیونکہ یہ چیز یہ تو مادہ ہی رحم سے ہے، اور اس کے معنی ہیں نشو و نما نہایت لطافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جیسی رحم مادر میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، یہ مادی معنی اس کے ہیں۔ اور رحمانیت میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز یکبارگی نمود میں آئے اس کے لیے یہ باب استعمال ہوگا اس مادے سے۔ تو بیان چلا آ رہا ہے مختلف ان فطرت کی ان کار فرمائیوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت نے پیدا کیا اور جو انسانوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، جسمانی نشو و نما بھی اور اس کے بعد انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی۔ اور انہی کو اگر دونوں ہی چیزوں کو اگر خدا کی حدود کے اندر رکھا جائے تو پھر انسانی زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بھی بڑھتی ہے، جسے ہم اخروی زندگی اور اس کی جنت کہتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پانی سے زندگی کی نمود ہوئی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پھر پانی پہ زندگی کا دار و مدار بھی ہے۔ ہم تو اس کی قدر زیادہ نہیں جانتے، اس صحرا نشینوں سے پوچھئے، ریگستان والوں سے پوچھئے کہ پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ان کی ساری زندگی ان صحراؤں میں بادیہ نشینی کی، خانہ بدوشی کی گزر جاتی ہے پانی کی تلاش میں۔ جہاں کہیں تھوڑا سا پانی ہوا، پانی کے گرد سبزہ ہوا، دو چار درخت ہوئے، وہیں انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ پانی ختم ہوا، وہاں سے اٹھ کے کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں جنت کے متعلق خاص طور پہ تجری من تحت الانہار، پانی کا خاص طور پہ وہاں ذکر آتا ہے۔ اور وہ نہ بھی ہو، ہمارے آپ کے لیے بھی تو یہ صورت ہے، کہیں پانی نہ ملے تو پھر دیکھیے حشر کیا ہوتا ہے انسان کا۔ دوست، یہ باہر کا لفظ ہمارے ہاں سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں جہاں پانی کی اتنی قلت تھی، وہ تو جہاں بھی تھوڑا سا بھی پانی جمع ہوتا تھا اس کو باہر ہی کہہ دیتے تھے۔ نہر کی شکل میں بھی اور انہار کہہ دیتے تھے چھوٹی چھوٹی نالیوں کو، اور جہاں کہیں کھڑا پانی تھوڑا سا بھی ہو اس کو بھی باہر کہتے تھے۔ پھر سمندر تک کے لیے بھی باہر ہی کا لفظ تھا۔ تو یہ جو ہے کہ دو الگ الگ دریا، پانی کی رویں، رود جن کو کہتے ہیں،
ان کا ذکر آیا ہے، اور یہ آیا ہے کہ وہ بھی اس کی کرشمہ سازی ہے کہ ایک نمکین پانی کی راہ چلی جا رہی ہے، ایک میٹھے پانی کی چلی جا رہی ہے۔ سمندر میں اکثر کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دریا اپنی جوش سے ملتا ہے جا کر، تو ایک کتنے ہی لمبے وقفے تک یہ اپنی روانی کو جاری رکھتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی تو بڑا کھاری ہوتا ہے، اور یہ ملتے نہیں ہیں آپس میں۔ جو بھی شکلیں ہوں، جغرافی کا یا یہ مضمون ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے یہ ان دونوں کے متعلق 25/53 25/53 وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا کہ یہ دو پانی کی رویں چلی جاتی ہیں، سٹریمز جسے کہتے ہیں، وہ چلی جاتی ہیں، اور وہ یہ گرم پانی کی اور ٹھنڈے پانی کی سٹریمز تو انگلینڈ کے قریب سنا ہے وہاں موجود ہے، لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہی ہوگا۔ وہ ٹھنڈے پانی کے سمندر میں گرم رو جو ہے وہ اپنی چلی جا رہی ہے، اور وہ گرم رہتی ہے، پانی ٹھنڈا رہتا ہے۔ کہا کہ اس طرح انداز کا یہ دو چیزیں چلی جاتی ہیں، ان کے درمیان کوئی بند نہیں باندھا ہوا تم لوگوں نے کہ ایک دوسرے سے ملے نہیں۔ ہمارے قانون فطرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اسی طرح سے چلے جا رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی روش کے مطابق۔ ان کے درمیان وہ ایک حد ہے، اور وہ حد ایسی ہے کہ وہ تجاوز نہیں کرتی کہ ادھر سے ادھر مل جائے اور ادھر سے ادھر مل جائے، اس لیے تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ زندگی تو میٹھے پانی سے ساتھ ہوتی ہے، تو کہیے کہ خدا کی کس کرشمہ سازی سے تم انکار کرو گے، اس کو جھٹلاؤ گے، اور پھر یہ پانی پینے کے لیے، زندگی کے لیے، زراعت کے لیے، کھیتی کے لیے، درختوں کے لیے، پھل کے لیے، ہر چیز کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ تو پانی کی سطح ہے، اور اس کے نیچے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان کے نیچے موتی ہوتے ہیں، مونگا ہوتا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اور موتی تو ویسے تو زیب و زینت کی چیزوں میں بھی کام آتا ہے، اور انسانی زندگی کے لیے بھی بڑی قیمتی، یہ بہترین ادویات جو ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھیے یہ کیمیکل سائنس والے بتائیں گے کہ یہ بہترین قسم کا کیلشیم جو ہے اپنی کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر وہ موتی میں ہوتا ہے۔ یہ ضمناً بات آ گئی یاد کہ یہ میں نے عرض کیا، بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عرب، یعنی اس زمانے میں بھی دنیا میں یوں تو افریقہ کو ڈارک کنٹیننٹ کہتے تھے، عرب بھی علم کے اعتبار سے بڑا ہی تاریک بر اعظم یا تاریک ملک تھا، اس میں تعلیم تھی ہی نہیں، باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ایسا رکھا تھا، نہ تہذیب، نہ ثقافت، نہ تمدن، نہ علم دوسری دنیا کا۔ اور اپنے ہاں جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ مکے جیسے شہر میں جو بین الاقوامی شہرت رکھتا تھا، حضور کی بعثت کے زمانے کوئی 17 آدمی تھے جو نوشت و خوان صرف جانتے تھے، لکھنا پڑھنا، علم تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ زبان ان کی اور کانسیپٹس جن کو کہتے ہیں، تصورات جو ہیں، معلوم نہیں کہ اس قوم نے وہ تصورات کہاں سے لیے تھے اور زبان کیسے بنی تھی۔ ابھی یہ چونکہ لؤلؤ کا لفظ آ گیا، موتی کا سامنے لفظ آ گیا تو ذہن میں آیا، دیکھیے کہاں یہ پہنچتے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ بہار کے موسم میں بادل سے جو پانی ٹپکتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو سمندر کی سیب، صدف جس کو کہتے ہیں، سپی، وہ اپنا منہ کھول دیتی ہے، اس میں ایک قطرہ پانی کا ٹپک پڑتا ہے تو وہ بند کر دیتی ہے اپنے آپ کو، اور پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ مشہور ہے یہ کہ یہ ایسے ہوتا ہے۔